السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہومیوپیتھک کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج یہ اسی سیریز کی دوسری دوا ہوگی۔ اس سے پہلے ایک باخ ریمیڈی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج جس باخ ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گا اس کا نام ہے ایسپن باخ ریمیڈی۔ یہ بھی اسی طرح پھول سے تیار کی جاتی ہے۔ ایسپن میں جو مین سمٹم ہے، جو سب سے اہم علامت ہے، وہ یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کو انجانی چیزوں سے ڈر لگے گا۔ ان نون فیئر، پیشنٹ کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز سے ڈر رہا ہے۔ اس کی ذہنی حالت بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو کس چیز کا ڈر ہے۔ انجانی چیزوں کا ڈر اور بھی چند دوائیوں میں پایا جاتا ہے، جس میں آرسینک ایلبم ہے، میڈورائنم ہے اور جلسیمیم ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کی حالت کیسی ہوتی ہے اس بیماری کے اندر۔ یہ اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کو خود بھی معلوم نہیں کہ اس کو کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے، جس وجہ سے وہ شخص بتا ہی نہیں سکتا کہ اپنی اس کی فیلنگ کیا ہے یا اس کی تکلیف کیا ہے، کیونکہ اس کو خود ہی معلوم نہیں کہ اس کو کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے۔ ظاہر ہی نہیں کرتا کسی چیز پر کہ وہ کس تکلیف میں سے یا کس پریشانی میں سے گزر رہا ہے، کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ اگر آپ اس سے پوچھیں گے، ممکن ہے وہ بات کو اگنور کر دے یا آپ کی بات کا ہی جواب نہ دے، کیونکہ بظاہراً اسے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس تکلیف میں ہے یا کس چیز کا اس کو خوف ہے۔ ہومیوپیتھک میں اور بھی کئی دوائیاں ہیں، لیکن اس کے اندر پیشنٹ بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک کلکیریا کاب ہے، زنکم میٹیلیکم ہے اور سورائنم ہے۔ اس کے اندر پیشنٹ اتنی زیادہ بات کرتا ہے، تکلیف کے بارے میں اتنا زیادہ اگلے شخص کو بتائے گا کہ اگلے شخص کو ذہنی ٹارچر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ بات کرتا ہے، اتنی زیادہ اپنی تکلیف بتائے گا، اتنی زیادہ بات کرے گا، لیکن ایسپن جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے، وہ بات ہی نہیں کرتا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا بات کرے، کیونکہ اس کو اس کی وجہ ہی معلوم نہیں کہ اس کو کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے، جس چیز سے اس کی تکلیف بڑھ رہی ہے۔ اس کا وہ جواب ہی نہیں دے پاتا، اور جب جواب وہ نہیں دے پاتا اس کو گھٹن کا احساس ہوتا ہے، جیسے اس کو کوئی چیز دبا رہی ہے، اس کو ٹھیک طرح سے سانس نہیں آ رہا، یا اس کی مینٹلی جو ذہنی حالت گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو جواب نہیں دے پا رہا کہ وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ اسی لیے اس کو ویسے ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کبھی کھانسی یا بخار کے اندر سینہ جکڑا جاتا ہے، گلا دبا دیا جائے یا سفوکیٹ کر جائے انسان، جب سانس ٹھیک طرح سے نہ آئے تو اس کی حالت بالکل ویسی ہو جاتی ہے۔ پہلے اسے گھٹن ہوگی، پھر اس کو اپنا سانس بند ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچھ اور بھی علامات ہیں۔ جب اس کا وہ اس تکلیف میں آئے گا، اس کو گھٹن کا احساس ہوگا، اس کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ بظاہر وہ ایک ڈر کی سٹیج کے اندر چلا جاتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، نوزیا کا شکار ہو جائے گا، جسم کانپنا شروع ہو جائے گا اور اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں گھٹن کے بعد شروع ہوتی ہیں۔
اس کے اندر ایسا ہے، چند دوائیوں کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ان کو جب ان سے بات کریں تو وہ بھڑک جاتے ہیں، ان کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. لیکن ایسپن کے اندر جب پیشنٹ سے آپ اطمینان سے بات کریں، اسے پوچھیں، تو اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی تکلیف بھی کم ہوگی اور وہ اپنی باتیں، اپنی تکلیف آہستہ آہستہ آپ کو پھر بتانا شروع کر دے گا. لیکن تبھی جب آپ اس سے بات کریں گے، اطمینان سے دھیمے لہجے میں بات کریں، تو پھر ایسپن جو ہے وہ آپ سے آہستہ آہستہ کھل کر بات جو ہے وہ اپنی بتا دے گا، اپنی تکلیف بتا دے گا. جب کبھی اپنی فیملی میں یا دوستوں میں گھرا رہے گا، اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا رہے گا، تب تک اس کی تکلیف جو ہے وہ ٹھیک رہے گی. اپنی اس تکلیف کو، اپنے اس ڈر کو، اس گھٹن کو، جو میں نے خوف کی علامات بتائی تھیں، اس سے جو ہے وہ بچا رہے گا جب تک اپنے لوگوں میں ہے، ایک کمپنی کے اندر ہے، ہم اس کے دوست ہیں یا فیملی ممبر ہیں یا اس کے کام پر اس کے جو سٹاف ہے، اس کے اندر جب تک اپنے آپ کو مصروف رکھے گا، تب تک اس کی تکلیف جو ہے وہ چھپی رہے گی. لیکن جو ہی وہ اکیلا ہوگا، اس کو وہی ڈر لاحق ہو جائے گا، جس کے اندر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانا، دل کی دھڑکن، جسم کانپنا، پسینہ، گھبرا جانا اور گھٹن کا شکار. اس لیے وہ اکیلا رہنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. اس لیے اس کا دل کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے آس پاس رہیں، اس سے بات چیت کریں، وہ گھلتا ملتا رہے. کچھ دوائیوں میں کمپنی کا ڈر پایا جاتا ہے، لیکن اس میں نہیں ہے. جن لوگوں جو کمپنی برداشت نہیں کرتے، اس کے اندر چند ایک دوائیاں ہیں، جیسا کہ بیلا ڈونا ہے، وہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے. لیکسس ہے، وہ بھی ہنسی مذاق والا ہے، ہمیشہ دوسروں کا مذاق اڑائے گا، لیکن اس کو بھی کمپنی پسند نہیں ہوتی. جلسیمیم کو بھی کمپنی پسند نہیں ہوتی. کلکیریا کاب کو بھی کمپنی سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کلکیریا کاب اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، نئے لوگوں میں گھلنا ملنا اتنا پسند نہیں کرے گا. ہائسمس بھی اسی طرح کا ہی ہے، شکی مزاج ہے، اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، لوگ اسے نقصان نہ پہنچائیں. اسٹرامونیم ہے، اس میں بھی یہ تکلیف ہے کہ کمپنی میں جائے گا تو اس کی تکلیف پڑے گی. لگ کینیکم میں بھی یہی دوائی ہے، دوائی کے اندر بھی یہ ڈر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کمپنی سے ایگریویشن ہوتی ہے. ایک اور دوائی بھی ہے جو خوف کے بارے میں ہے، اس کا بھی باق ریمیڈی سے تعلق ہے، وہ پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کر دوں گا. لیکن اس کا نام میملس ہے، اگر میں سپیلنگ ٹھیک طرح سے بتا رہا ہوں. میملس دوائی ہے، میملس باق تھراپی ریمیڈی. اس میں بھی ڈر پایا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایسپن کے اندر انجانی چیزوں کا خوف ہے، لیکن میملس کے اندر ایسی چیزوں کا ہے کہ جو انجانی نہیں ہے، جیسے کہ اونچائی کا خوف ہے، گاڑی چلانے کا خوف ہے. یعنی کہ پیشنٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کا خوف ہے میملس کے اندر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی پھر کسی ویڈیو کے اندر یا باق ریمیڈی کے بارے میں یا دوسری ہومیوپیتھک دوائیوں کے بارے میں ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے اور میرے لیے دعا بھی کیجیے. رمضان کریم بھی ہے، امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے روزے جو ہیں وہ اچھے گزر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا کرے اور آپ کے روزے ٹھیک طرح سے گزارے. اور میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں پر اپنی رحمت فرمائے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.